بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سبق میں انشاءاللہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 34 اور 35 اس کو تجویدی قواعد کے ساتھ مل کر سیکھیں گے۔ آئیے آیت نمبر 34 سے شروع کرتے ہیں۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ وَإِذْ قُلْنَا، ذال کو بہت نرمی کے ساتھ پڑھیے، زا کی طرح وَإِذ نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے؟ ذال کو نرمی کے ساتھ پڑھنا ہے۔ قلنا، قاف کو اس کے مخرج سے نکالیے موٹا کر کے، قلنا نہیں پڑھنا، کاف کی طرح مشابہت نہیں دینی۔ للملائکتی، اس میں دیکھیے تو مد آپ کو نظر آ رہی ہوگی، مد متصل ہے، لمبا کر کے کھینچ کس کو پڑھیں گے، مقدار کو کم نہیں رکھنا۔ تا کو سین کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ ملائیے اور سین میں سیٹی کی آواز کو لائیے۔ تسجدو، دال واو پیش دو، واو مدہ ہے، 1 سے 2 الف کے برابر اس کی ادائیگی رکھیں گے۔ لی آدم، حمزہ کھڑا زبر آ، 1 سے 2 الف کے برابر اس کی ادائیگی۔ فسجدو، یہاں پہ دیکھیے تو فسجا، تینوں کی مقدار کو آپ نے سیم رکھنا ہے، کسی ایک کو لمبا یا کسی ایک کو کم نہیں کرنا۔ دو پہ مد موجود ہے، لمبا کر کے کھینچ کے پڑھیں گے۔ الا پہ دوبارہ سے مد موجود ہے، حمزہ اور لام کو مضبوطی کے ساتھ ملا کے لا کی مد کو کھینچ کے لمبا کر کے پڑھیں گے۔ ابلیس، با حروف قلقلہ میں سے ہے، سکون کے نشان کے ساتھ موجود ہے۔ ابلیس، یہاں پر با کو ہلا کے پڑھا جائے گا۔ لام زیر یا لی، یا مدہ ہے، 1 سے 2 الف کے برابر اس کی ادائیگی رکھنی ہے۔ ابا، اس میں دیکھیں تو آبا نہیں پڑھنا آپ نے، حمزہ پر صرف زبر ہے، با پر کھڑے زبر ہے، اس کی ادائیگی کو، الف کی حمزہ کی ادائیگی کو کم رکھنا ہے اور با کی ادائیگی کو آپ نے 1 سے 2 الف کے برابر لمبا کر کے پڑھنا ہے۔ وَاسْتَكْبَرَ، را پر زبر ہے، را کو پر پڑھا جائے گا۔ وَكَانَ، الف مدہ 1 سے 2 الف کے برابر، مِنَ الْكَافِرِينَ، کاف پر کھڑا زبر ہے، 1 سے 2 الف کے برابر اس کی ادائیگی رکھی جائے گی۔ فیرین، را زیر یاری، را کی ادائیگی یہاں پر باریک ہوگی کیونکہ را کے نیچے زیر ہے اور را زیر یاری ہے تو یا مدہ آ گیا، 1 سے 2 الف کے برابر اس کی ادائیگی رکھتے ہوئے پڑھیں گے۔ آئیے آیت نمبر 35 کی جانب چلتے ہیں۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا۔ آئیے اس حصے کی تجویدی اصلاح دیکھ لیتے ہیں۔ وَقُلْنَا، قاف پیش لام قل، یہاں پہ دیکھیں تو قاف کو آپ نے اس کے مخرج سے اچھے سے نکالنا ہے، زبان کی جڑ کو اوپر کے نرم تالوں سے ملائیے تو قاف کی ادائیگی ہوگی۔ نا، الف مدہ ہے، 1 سے 2 الف کے برابر اس کی ادائیگی۔ یا آدم، یہاں پر بڑی مد ہے، اس کی مقدار کو کم نہیں کرنا، لمبا کر کے پڑھنا ہے۔ آدم اسکن، یہاں پر اب ذرا توجہ دیجئے کیونکہ نون ساکن ایک ساتھ آ جائے گا، نون ساکن کے بعد پہلا جو حرف آ رہا ہے وہ حمزہ ہے۔ آدم اسکن انت، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے یہاں پہ نون کی آواز کو بہت کلیئر پڑھنا ہے کیونکہ حمزہ حروف حلقی میں سے آ گیا تو یہاں پہ اظہار کیا جائے گا، غنہ نہیں کرنا۔ آگے نون ساکن کے بعد تا کا حرف ہے، انت، نون ساکن کے بعد تا آ گیا، حروف اخوا میں سے ہے، نون کی آواز کو ناک پہ چھپائیے، غنہ کیجئے۔ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، جیم اور نون کو آپس میں مضبوطی کے ساتھ ملا کے نون مشدد کا غنہ کرتے ہوئے پڑھنا ہے۔ یاد رکھیے نون کو کھینچنا نہیں ہے۔ جنات، اکثر لوگ یہاں پہ پڑھ لیتے ہیں، جب ان کو یہ بتایا جائے کہ جیم اور نون کو غنہ کر کے پڑھنا ہے تو اکثر وہ نون کی آواز کو
لمبا کر دیتے ہیں، لمبا نہیں کرنا. جنت، جیم اور نون کو ناک میں چھپانا ہے، ناک میں یعنی کہ غنہ کرنا ہے، لیکن کھینچ کے نہیں پڑھنا نون کی ادائیگی کو. آگے دیکھیں تو وَكُلَا مِنْهَا، لام الف زبر لا، الف مدہ ہے 1 سے 2 الف کے برابر، اس کو پڑھیں گے. منہا میں نون ساکن کے بعد ہا کی ادائیگی کیسے ہوگی؟ بہت کلیئر ہوگی، اظہار ہوگا. ٹھیک ہے، ہا جو ہے وہ حروف حلقی میں سے آ گیا، غنہ نہیں کرنا. منہا. نیکسٹ رغدن، اب اس میں دیکھیں تو را پر زبر ہے، را کو پر پڑھا جائے گا. غین حروف مستعلیہ میں سے ہے، موٹا حرف ہے، موٹا پڑھا جائے گا. دال پر 2 زبر کی تنوین کے بعد ہا کا حرف آ رہا ہے، ہا بھی حروف حلقی میں سے ہے، یہاں پر بھی اظہار کا قاعدہ اپلائی ہوگا، کسی قسم کا غنہ نہیں کرنا، آواز کو کہیں پہ بھی ناک میں چھپانا نہیں ہے. رغدن حیث، ہا زبر یا، حی یا لین ہے، 1 سے 2 الف کے برابر اس کی ادائیگی رکھنی ہے. یا پر سکون کا نشان ہے اور ہا پر زبر ہے، یا لین 1 سے 2 الف کے برابر اس کی ادائیگی رکھیں گے. شئتما، حمزہ پر سکون کا نشان ہے یعنی جزم لگائی گئی ہے، تو جب بھی حمزہ پر جزم کا نشان آپ کو ملے آپ نے وہاں پہ جھٹکا دے کے پڑھنا ہوتا ہے، اس کو ڈھیلا نہیں پڑھنا. شئتما، الف مدہ، میم الف زبر ما 1 سے 2 الف کے برابر اس کی ادائیگی رکھیں گے. آئیے اگلا حصہ پڑھتے ہیں. وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. وَلَا تَقْرَبَا، لام الف زبر لا، الف مدہ ہے 1 سے 2 الف کے برابر اس کی ادائیگی رکھیں گے. قاف پر جزم کا نشان ہے، قاف حروف قلقلہ میں سے ہے، یہاں پر قاف کو ہلا کے پڑھا جائے گا. رابا، را زبر را، را کو پر پڑھا جائے گا. با الف زبر با، الف مدہ ہے 1 سے 2 الف کے برابر اس کی ادائیگی رکھیں گے. هذه الشجرة، ہا اس کو بھاری انداز میں پڑھیں گے، ہا کی طرح نرمی سے نہیں پڑھنا، ذال کو نرمی سے پڑھنا ہے، زا کی طرح نہیں پڑھنا. الشجرة، اب جیم، را اور تا تینوں پر ایک ہی حرکت زبر کی موجود ہے، تو ان تینوں کو سیم لینتھ میں پڑھیں گے، کسی ایک کو لمبا یا کسی ایک کو کم نہیں رکھنا. فتکونا، کاف واو پیشکو، واو مدہ ہے، نون الف زبرنا، الف مدہ ہے 1 سے 2 الف کے برابر اس کو رکھیں گے. من الظالمین، نون اور ضا کو آپس میں بڑا مضبوطی کے ساتھ ملاتے ہوئے ضاد کی کھڑی زبر کو ادا کریں گے. لیمین، میم زیر یا می یا مدہ کی ادائیگی کو رکھیں گے، 1 سے 2 الف کے برابر نون پر جزم لگاتے ہوئے وقف کریں گے. امید ہے آج کے سبق سے بھی بھرپور فائدہ ہوگا، اچھے طریقے سے اس کی پریکٹس کیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.